बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ईरान ने खलीजी ममालिक के ऊपर अपने हमलों को तेज़ कर दिया। ऐसे वक्त में जब ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं और इस वक्त वाइट हाउस में एक मीटिंग चल रही है जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि क्या हमने 10 दिन के लिए जंग को बंद करना है या मज़ीद ईरान के ऊपर हमले करने हैं, और इस दफ़ा अगर हमले किए तो हम इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमले करेंगे। ये जवाबी कार्रवाइयाँ हैं। इससे पहले ईरान मुतादिद बार ये कह चुका कि अगर हमारी सरजमीन को टारगेट किया गया तो फिर हम आपके मुल्क के अंदर भी घुस के कार्रवाई करेंगे। उन तमाम फौजी अड्डों को टारगेट किया जाएगा जहाँ से फैसिलिटेट किया जा रहा है इन हमलों को ईरान के ख़िलाफ़। दोस्तों, सबसे कुछ ही देर पहले मुस्तफा खामनेई की एक स्टेटमेंट सामने आई और इसे रिपोर्ट किया है और कोट किया है ईरानी सदर ने। ईरानी सदर मसूद पशकान ये कहते हैं कि ईरान के रहबर आला मुस्तफा खामनेई से राब्तों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। सनत और कानकुनी के कौमी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए मसूद पशकान ने बताया कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ना जंग ना अमन की कैफियत के खात्मे पर जोर दिया। ईरानी सदर मसूद पशकान ये कहते हैं कि अमेरिका ने जब ये देखा कि मुज़ाकरात में ईरान की तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबियों ने मिली तो उसने मफाहमत की याददाश्त को अपने वादों को तोड़ दिया। ईरान का बुनियादी नुक्ता आबने हुर्मुज़ खोलना था। मुआहदे के नतीजे में ईरान ने मुख्तसर मुद्दत में मामलात को संभाल लिया। ये देखकर अमेरिका ने दोबारा जंग शुरू कर दी। और इससे पहले ईरानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से खिताब में ईरानी सदर ने कहा था कि ईरान की जंग 2 महाजों पर है, एक मिसाइलों और बमों का महाज जबकि दूसरा मईशत का महाज है, क्योंकि दुश्मन जान चुका कि वो सिर्फ फौजी ताकत से ईरानी कौम को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। देखें, 4 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं इस पूरे खिताब के अंदर। पहला जो जुमला उन्होंने कहा कि जंग के अंदर कामयाबियां जब ईरान को मिली और ये कामयाबी अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुई और अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर तुमने मामलात को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर ही हल करना था तो फिर इतनी बड़ी जंग का क्या मकसद था। आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, अपनी सालमियत को, और ये जो चौधरी साहब की पग थी इसे आपने खुद ही फुटबॉल बनाकर जो है उसके साथ खेलना शुरू कर दिया और दुनिया को भी आपने मौका दिया कि आओ और पगड़ी को किक मारो। दोस्तों, जो खबर इस वक्त मसूद पशकान साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं और जो जिस बात के ऊपर वो जोर दे रहे हैं कि इस कामयाबी को सबोताज करने के लिए उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और दुनिया को ख़ासतौर पे अपने पॉलिटिकल कैपिटल को गेन करने के लिए अपने लोगों को ये बावर करवाना चाह रहे कि हम ताकत के ज़रिए ही जो ईरान है उसे झुकाएंगे और अब हम देखो ईरान को झुकाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। और दोस्तों, इसी से जुड़ी मैं आपको एक खबर दे देता हूँ कि अगर जंग मसले का हल होती और आप ये जंग जीत चुके होते और आपके आर्सेनल स्ट्रॉन्ग होते तो कभी भी आप मज़ीद अरबों डॉलर की दरख्वास्त न करते। आपने एक बड़ा बजट जो है उसको एलोकेट किया और अब इस बजट के हवाले से पीट हेक्सेस से सवाल होगा सेनेट की एक कमेटी के सामने। खबर के मुताबिक ईरान से जंग के लिए मज़ीद अरबों डॉलर की दरख्वास्त, वज़ीर जंग को आज सेनेट पैनल के सवालात का सामना करना होगा। ईरान से जंग के लिए मज़ीद अरबों डॉलर की दरख्वास्त पर आज अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेक्सेथ और फ़ौज के सरबराह को सेनेट में पैनल के सामने पेश होना होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पीट हेक्सेथ को जंग में अमरीकी नुकसान से मुतल्लिक सवालात का सामना करना पड़ सकता है। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक 7 जुलाई से अब तक के हमलों में 100 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में पिछले हफ्ते 3 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो मारे गए, लेकिन ये तादाद जो है ना वो 19 हो गई है। 100 के करीब फ़ौजियों का ये ख़ुद अब मान रहे हैं। इसके अलावा टोटल अगर नंबर देखा जाए तो 430 है। अगर 100 नंबर इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये 500 प्लस हो जाता है। तो इन तमाम सवालों का आपको अब जवाब देना पड़ेगा। अब जो मसूद पशकान बात कर रहे हैं मुस्तफा खामनेई के हवाले से, एक बात आपने और भी याद रखनी है। BBC ने इस खबर को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया और BBC का जो अंदाज़ है रिपोर्टिंग का वो टोटली डिफरेंट था और उसमें मुस्तफा खामनेई के बयान को तोड़ मरोड़ कर और जो सख्त बातें करते हैं उसे इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। खबर के मुताबिक जो BBC इसे रिपोर्ट कर रहा है कि मुस्तफा खामनेई तक रसाई में इजाफा हुआ। एक इजलास में 2.5 घंटे तक गुफ्तगू हुई। ईरान के सदर मसूद पशकान ये कहते हैं कि इस वक्त मुस्तफा खामनेई के साथ राब्ते तेज़ हो गए हैं और मुज़ाकरात के बारे में नामुनासिब और गैर माहिराना तबसरों पर तनकीद करते हुए कहा कि सरकारी नशियाती इदारा सिर्फ मुस्तफा खामनेई के बयानात का वो हिस्सा नशर करता है जो मुज़ाकरात ना करने से मुतल्लिक होता है, जबकि इस्लामी जमहूरिया के रहनुमा निजी इजलास में जंग की सूरत हाल के खात्मे और अमन की ज़रूरत पर जोर देते हैं और इसलिए हमने मुज़ाकरात का आगाज़ किया। मसूद पशकान ने सनतों, कानों और इक़्तिसादी इदारों के मालिकान के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि बाज़ गलत बयानात जो मुख्तलिफ पहलुओं को नज़रअंदाज करते हैं और कामयाबियों को कम तर जाहिर करने का बायस बनते हैं। गुज़श्ता दिनों ईरान के अंदर
امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور حالیہ مفاہمتی یادداشت کے خلاف وسیع پیمانے پر مخالفت سامنے آئی۔ مصطفیٰ خامنہ ای قیادت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد عوامی سطح پر ظاہر نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کی کوئی آواز یا تصویر نشر کی گئی، بلکہ ان کی جانب سے صرف تحریری پیغامات جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی رپورٹنگ جو ہے وہ نظر آئے گی۔ تو اب بات کریں گے قطر پر حملے کی، اور تفصیلات کے مطابق قطر میں امریکہ کی العدید ایئر بیس کے علاقے میں دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایرانی میڈیا نے جو اسے نشر کیا کہ قطر میں امریکہ کی العدید ایئر بیس کے علاقوں میں دھماکے سنے گئے۔ دھماکوں کے بعد قطر میں خطرے کے سائرن بجائے گئے، اور قطر کے اندر یاد رکھیے گا کہ یہ وہ ملک ہے جو اس پوری جنگ کے اندر امریکہ کی طرف سے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ قطر اور پاکستان اس ثالثی کے معاملے کو دوبارہ لیڈ کرے، اور یہ جو 10 دنوں کی ونڈو ہے اسے کریٹ کیا جائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ حملے جب قطر پہ ہوئے، اور اب قطر نے باقاعدہ طور پر تقاضا کر دیا ہے کہ جتنا ہمارا نقصان ہوا اس نقصان کو فوری طور پہ پورا کیا جائے۔ دوستوں میں آپ کو اب خبر یہ بھی دے دوں کہ اردنی مسلح افواج کا ایران کے 3 میزائل حملے ناکام بنانے کا دعویٰ ہے۔ یہ ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، یعنی اردن کے اندر بھی جو لاسٹ ان کا ڈیفنس لائن ہے اسرائیل کا، اسے ٹارگٹ کیا ایران نے، اور اب ایران اسرائیل کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خبر دیتے کہ پاسدار انقلاب کا اردن میں قائم امریکی فوجی کمپلیکس پر حملہ، متعدد امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا یہ دعویٰ ہے۔ ایران کے پاسدار انقلاب نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اردن کے علاقے الرقبان میں امریکی فوج کے ٹھکانے پر حملہ کیا، جس میں متعدد امریکی فوجی مارے گئے۔ پاسدار نے اپنے بیان میں کہا کہ آپریشن نصر 2 کی 24ویں لہر میں ایرانی ایروسپیس فورس کے اہلکاروں نے الرقبان میں قائم امریکی فوجی کمپلیکس کے اوپر حملہ کیا۔ ایک اور خبر حملوں کے حوالے سے، پاسدار انقلاب کا بحرین میں امریکی کمپنی ایمیزون کے ڈیٹا سینٹر پر میزائل حملہ، اور جس سے بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی معیشت جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور اگر اسی طرح کے حملے جاری رہے تو مزید مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اس سے پہلے دوستو امریکہ کے جو جٹ طیارے ہیں ان کو کوئی دنیا کی طاقت گرا نہیں سکتی، یہ گھمنڈ تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ایران نے امریکہ کے طیارے گرائے، اور ایران امریکہ کے طیارے گرا کر دنیا کا وہ واحد ملک بن گیا جس ٹیکنالوجی کے اوپر امریکہ کو بہت مان تھا، وہ ایران نے گرائی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاسدار انقلاب کا اردن میں امریکی میزائل ڈیفنس ریڈار اور F-15 طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسدار کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا کہ امریکی حملوں کے جواب میں آپریشن نصر 2 کی 24ویں لہر کے دوران میزائل حملے میں اردن میں قائم ایک امریکی اڈے پر میزائل دفاعی ریڈار سسٹم کو تباہ کر دیا گیا۔ اسی حملے کے دوران ایک امریکی F-15 جنگی طیارے کو اس کے ہینگر کے اندر نشانہ بنایا گیا، اور کارروائیاں دشمن کے ریڈار نظام کو ناکارہ بنانے، فضائی دفاعی نظام کو ختم کرنے اور میزائل ڈرون حملوں کے لیے راستہ ہموار کرنے کے مقصد سے کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہیں، جو امریکنز ہیں ان کے لیے الرٹ جاری کیا گیا کہ آپ کو فوری طور پر مڈل ایسٹ سے دور رہنا ہے، خلیجی ممالک سے دور رہنا ہے، اور محفوظ مقام پر اپنے آپ کو فوری طور پر منتقل کریں اگر آپ وار زون کے اندر ہیں۔ اس سے پہلے یورپ کی جو فلائٹس تھی ان کو بھی کینسل کیا گیا کہ جتنی بھی فلائٹس مڈل ایسٹ کی طرف جا رہی ہیں ان کو فوری طور پر روک دیا گیا تھا، اور یہ اس وقت تک دوستو یہ معاملات کنٹینیو کریں گے جب تک ان حملوں کو روک نہیں دیا جاتا یا پھر 10 دن کی جنگ بندی کا باقاعدہ طور پہ اعلان نہیں کر دیا جاتا۔ دوستو یہ جنگ اب ایک نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے جہاں پر انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے جواب میں ایران بھی کارروائیاں کر رہا ہے۔ ایرانی پاسدار انقلاب کی ایک سٹیٹمنٹ اور دعویٰ سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس نے بحرین میں موجود ایمیزون ویب سروسز کے مرکزی ڈیٹا سینٹر پر کروز میزائلوں سے حملہ کیا۔ ایرانی خبر رساں ادارے فارس کے مطابق ایران کا کہنا ہے کہ اس حملے میں ڈیٹا سینٹر مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، ایران نے ایک اور بڑا اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا کہ امریکہ کی 18 بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں اب اس کی نظر میں ہیں، یعنی ٹارگٹ جو ہیں لاک کر لیے گئے۔ ان میں مائکروسافٹ ہے، گوگل ہے، انٹیل ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر معروف کمپنیاں جن کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو ایران کا موقف ہے کہ یہ کمپنیاں صرف کاروباری ادارے نہیں بلکہ امریکی فوج اور انٹیلیجنس نظام کو تکنیکی معاونت فراہم کرتی ہیں، اس لیے انہیں جنگی انفراسٹرکچر سمجھا جا رہا ہے۔ اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ کسی بڑی عالمی کلاؤڈ کمپنی کو براہ راست میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اور دوستو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایمیزون ویب سروسز صرف آن لائن شاپنگ سے متعلق نہیں بلکہ دنیا بھر کے بینک، سرکاری ادارے، ہسپتال، بڑی کمپنیاں اور ہزاروں ویب سائٹس اسی کلاؤڈ سسٹم پر چلتی ہیں۔ اگر اسے آپ نے ٹارگٹ کر دیا، تباہ کر دیا، تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمیزون کا کس قسم کا ریاکشن آتا ہے۔ لیکن ایک بات
بہت ہی اہم ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ابھی تک ایران کے ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی اور نہ ہی امیزون، بحرین یا امریکی حکام نے ڈیٹا سینٹر کی مکمل تباہی کی تصدیق کی ہے۔ اگر یہ اطلاع درست ثابت ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنگ اب صرف فوجی اڈوں، تیل کی تنصیبات اور بندرگاہوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ دنیا کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو بھی براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ کیا اب ٹیکنالوجی کمپنیاں بھی جنگ کا باقاعدہ حصہ بن چکی ہیں، اور کیا آنے والے دنوں میں گوگل، مائکروسافٹ اور دیگر عالمی کمپنیاں بھی اس تنازع کا مرکز بن جائیں گی؟ اور پھر جب گوگل کو آپ ہٹ کریں گے، امیزون کو ہٹ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ مائکروسافٹ کو ہٹ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکہ کی اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک جن کی اکانومی اس کے ساتھ جڑی، جس کے اوپر یہ پورا جو معاشی نظام بیس کرتا ہے، آپ اسے ہٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ ایران کے ساتھ میز پر بیٹھ کر بات کریں اور یہی حل ہے۔ اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ ایران سے کشیدگی کے دوران امریکی تیل ذخائر 45 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ رپورٹ امریکہ کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ تفصیلات کے مطابق واشنگٹن سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں امریکہ کے خام تیل اور پیٹرولیم ذخائر تیزی سے کم ہو کر تقریباً 4.5 دہائیوں کے کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، جس پر توانائی کے ماہرین نے تشویش کا اظہار کیا۔ بینک آف امریکہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کے پاس اس وقت خام تیل کی صرف 43 دن کی سپلائی موجود ہے۔ یہ سطح جولائی 1983 کے بعد سب سے کم سمجھی جا رہی ہے اور اسے امریکی توانائی سلامتی کے لیے ایک بڑا اشارہ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق 10 جولائی تک امریکہ کے کمرشل خام تیل کے ذخائر تقریباً 409.7 ملین بیرل ریکارڈ کیے گئے، جو گزشتہ 5 سال کی اوسط سے کم تقریباً 6% کم ہے۔ اس طرح امریکہ کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز میں بھی مسلسل کمی دیکھی گئی اور 18 جولائی تک یہ ذخائر گھٹ کر 316.5 ملین بیرل رہ گئے، جو اپریل 1983 کے بعد سب سے کم سطح قرار دی جا رہی ہے۔ اچھا، اسی سے جڑی ایک اور خبر بھی، چونکہ تیل کا سارا کھیل ہے۔ امریکہ نے کہا کہ جی آپ ہم سے تیل خریدیں۔ اچھا بھائی، تیل آپ سے ہم لے لیتے ہیں، لیکن پہلے آپ کے ذخائر آپ کی اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے۔ دیٹ از دا مین کوشچن فار امریکن اکانومی، اور جو کرتا دھرتا ہے ان سے یہ اہم سوال۔ اور اب خبر یہ آ رہی ہے دوستوں کہ اس جنگ کا جو اثر ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر اس انداز میں پڑ رہا ہے۔ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ امریکہ ایران جنگ عالمی منڈی میں تیل $90 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گیا۔ عالمی خبر رسانی ادارے کے مطابق بین الاقوامی منڈی میں برنٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 1.8% اضافے کے بعد $90.84 فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ امریکی خام تیل میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تیل کی قیمتوں میں حالیہ تیزی کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ فوجی حملے ہیں، جس کے دوران آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کیے گئے، جبکہ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ تو ہر طرف سے آپ کو یہ گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔